بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، میں ہمیشہ اس بات کا آرزو مند رہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے قضائے حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک جھاگل لے کر گیا۔ پھر وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور جب وہ واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر جھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا، یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کون سی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو؟ انہوں نے فرمایا، ابن عباس، تم پر حیرت ہے، وہ تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ نے بتلایا کہ بنو امیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا، میں اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضر ہوا تو اس وقت دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا، اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے انصار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ ان کا یہ جواب مجھے ناگوارا معلوم ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ قسم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تک آپ کو جواب دے دیتی تھیں، اور بعض بیویاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی تھیں۔ اس بات سے بھی میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا تو وہ بڑے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین کے پاس پہنچا اور کہا، اے حفصہ، کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے دن رات تک غصہ رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں بول اٹھا کہ پھر تو تباہی اور نقصان میں رہیں۔ کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خفگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو، نہ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو۔ البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو۔ کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا۔ تمہاری یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہے۔ آپ کی مراد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ غسان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کے نال باندھ رہے ہیں۔ میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے، پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے۔ آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹکھٹایا، کہا کہ آپ سو گئے ہیں؟ میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا غسان کا لشکر آ گیا ہے؟ انہوں نے کہا، بالکل اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حفصہ تو تباہ برباد ہو گئی۔ مجھے تو پہلے ہی کھٹکھٹا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میں نے کپڑے پہنے، صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز پڑھتے ہی
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر میں باہر نکلا اور منبر کے پاس آیا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج و غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے۔ وہ غلام اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر کر واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ چنانچہ میں واپس آ کر انہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو منبر کے پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہوں نے لوگوں میں بیٹھ گیا جو منبر کے پاس تھے، لیکن اس مرتبہ بھی مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر کے لیے اجازت چاہو، لیکن بات جوں کی توں رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصوں کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلوں میں پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجوروں کی چھال بھری گئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اب بھی میں کھڑا ہی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے، لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے ہیں جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل ذکر کی۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا کہ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہہ کر آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریبی میں نہ مبتلا رہنا، یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں۔ آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ کو مسکراتے دیکھا تو آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ باخدا سوائے 3 کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ آپ کی امت کو کشادگی عطا فرما دے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی کچھ شبہ ہے تو دنیا کی دولت کو اچھی سمجھتا ہے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں، ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پوشیدہ بات کہہ دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبہ کیا تھا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں کے ہاں سے آپ نے ابتدا کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ نے تو عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج ابھی 29ویں کی صبح ہے، میں تو دن گن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ مہینہ 29 دن کا ہی تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی کو اختیار دیا گیا تھا، اس کی بھی ابتدا آپ نے مجھ سے ہی کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔